اب ہم تھوڑا ٹرانسلیشن کی ایک سکل حاصل کریں گے کہ اردو میں فقروں کے اندر فاعل، فعل اور مفعول. غور کریں، اس وقت میرے سامنے ایک اردو کا فقرہ ہے، میں کتاب پڑھتا ہوں. میں کتاب پڑھتا ہوں. اب اس میں سب سے پہلے جو کام کرنے والا ہے وہ فاعل ہے، وہ میں. مفعول کیا ہے؟ کتاب. اور پڑھتا ہوں کیا ہے؟ فعل. یہ پڑھنا سے ہے، پڑھنا فعل ہے اور پڑھنا سے پھر آگے یہ پڑھتا ہوں بن گیا. آپ کو پتا ہے اردو کی جو ہم اردو لکھتے ہیں، اردو کو پڑھتے ہیں، یہ رائٹ ٹو لیفٹ جاتی ہے. یہ بات سمجھیں، اردو رائٹ ٹو لیفٹ جاتی ہے. یہ ایرو کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں کتاب پڑھتا ہوں. اب اردو نے رائٹ سے لیفٹ جانا ہے، لیکن انگلش نے لیفٹ ٹو رائٹ آنا ہے. اب اگر اسی فقرے کو ہم اس کی انگلش بنانی چاہ رہے ہیں، یہ خاص بات سمجھیں، تو ہمیں ترتیب تھوڑی بدلنی پڑے گی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. دیکھیں اوپر میں نے ایک خاص بات آپ کو سمجھائی کہ ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ انٹو انگلش. انگلش میں آپ نے جب ترجمہ کرنا ہو اردو کا، یعنی ہم نے اردو کی انگلش بنانی ہے، تو اردو کے فقرے کو غور سے دیکھیں. اس میں پہلے فاعل آ رہا ہے، پھر اس میں مفعول آ رہا ہے، پھر اس میں فعل آ رہا ہے. بٹ جب ہم انگلش میں فقروں کو بنائیں گے تو پہلے ہم کیا لگائیں گے؟ فاعل. یہ دیکھیں تو فاعل پہلے لگ گیا، پھر کیا لگائیں گے؟ فعل، پھر کیا لگائیں گے؟ مفعول. اب میں اس کو کس طرف پڑھ رہا ہوں؟ لیفٹ ٹو رائٹ پڑھ رہا ہوں. یہ ایرو کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے. جب ہم اردو پڑھیں گے تو وہ ہم رائٹ سے لیفٹ پڑھیں گے، لیکن جب ہم انگلش کو پڑھیں گے تو وہ ہم لیفٹ ٹو رائٹ جائیں گے، یعنی ایرو کے نشان کی سمت میں. تو ہم کیا کریں گے؟ میں پڑھتا ہوں کتاب. اس طرح اس کا ہم انگلش میں ترجمہ کریں گے، یعنی پہلے فاعل آئے گا، پھر فعل آئے گا، پھر بعد میں مفعول آئے گا. اب آئیں اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. اب بالکل سیم. آئی کی انگلش کیا ہوتی ہے؟ میں. پڑھتا ہوں، ریڈ. اب یہ ریڈ یہاں کیوں لگا؟ ریڈنگ کیوں نہیں لگا؟ کوئی اور فارم کیوں نہیں لگی؟ یہ ہم آگے ٹینسز میں پڑھیں گے. کتاب کی انگلش آ بک. اور دیکھیں اس کو میں نے کس طرح ٹرانسلیٹ کیا؟ لیفٹ ٹو رائٹ، یعنی آئی ریڈ آ بک. یہ ترجمہ ہوا میں کتاب پڑھتا ہوں کا. اب بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتا یہ معاملہ، اور بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ جب دیکھتے ہیں انگلش میں لکھا ہوا ہے میں کتاب پڑھتا ہوں، جب وہ اس کا ترجمہ کریں گے تو وہ ایسے کریں گے ریڈ بک آئی. تو اس طرح کر کے وہ عجیب قسم کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ غلط ہوگا. اچھی طرح بات سمجھیں، ٹرانسلیشن کی بنیاد ہی یہی ہے کہ پہلے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اردو میں فاعل، مفعول، فعل ہوگا، لیکن جب ہم انگلش میں آئیں گے تو یہ ترتیب اس طرح بدل جائے گی، فاعل، فعل، مفعول میں. اور اب ہم ان الفاظ کا انگلش میں کیا کر دیں گے؟ ووکیبلری کو یوز کر کے ترجمہ کر دیں گے. آئی تھنک آپ بات سمجھ گئے ہیں. اب اگر ہم نے انگلش لکھنی ہے تو اس کے لیے رول کیا بنا؟ فاعل یعنی کہ سبجیکٹ، فعل یعنی کہ ورب، مفعول یعنی کہ آبجیکٹ. سو سبجیکٹ، ورب اینڈ آبجیکٹ، یہ ہمارے پاس ایک فارمولا بن گیا. آئیں اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ سبجیکٹ، ورب اینڈ آبجیکٹ، یہ ہے ہمارا وہ رول جس کے تحت ہم ترجمہ کرتے ہیں. لیکن اردو میں اس طرح نہیں ہوتا، اردو میں اس طرح ہوتا ہے. اب آپ یہ پہلے جو دو آپشنز ہیں انہیں غور سے دیکھ لیں اور سمجھ جائیں کہ کس طرح سے ہم میں کتاب پڑھتا ہوں کو جب انگلش میں لکھیں گے تو ہم لکھیں گے میں پڑھتا ہوں کتاب. آئی ریڈ اے بک. ٹیکنیکل بات تھی، سمجھ گئے آپ. سبجیکٹ پہلے لگاتے ہیں، ورب بعد میں لگاتے ہیں، اور آبجیکٹ اینڈ پہ لگاتے ہیں. لیکن یہاں ایک اور بڑی اہم بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ جب ہم آگے ٹینسز کو پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم فاعل اور فعل کے درمیان امدادی فعل بھی لگاتے ہیں، جس کو ہیلپنگ ورب کہتے ہیں، آگزیلریز بھی کہتے ہیں، ہیلپنگ ورب. اب جو مکمل ایک فارمولا اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سبجیکٹ لگائیں گے، پھر ہم بعد میں ہیلپنگ ورب لگائیں گے، پھر ہم ورب لگائیں گے، اور اینڈ میں ہم آبجیکٹ لگائیں گے. یہ ہے ہمارا وہ رول جس کے تحت ہم آگے جا کے ٹینسز
کو سمجھیں گے اور ہلکا ہلکا ٹرانسلیشن کو ٹچ کریں گے. میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو ٹرانسلیشن کی ٹیکنیکس زیادہ ڈیٹیل میں نہ دوں, یہ بعد میں آئیں گی. ابھی آپ نے ٹرانسلیشن کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا, صرف یہ رول یاد رکھنا ہے کہ اردو میں فاعل مفعول فعل, لیکن انگلش میں فاعل فعل مفعول. اردو کے فقروں میں سے پہلے فاعل کو نکالیں, پھر بعد میں اس میں جو کام ہو رہا ہے اس کو نکالیں, پھر آپ مفعول کو لے آئیں. اب ان کا آپ انگلش میں ترجمہ کر دیں تو آپ کا ٹرانسلیشن جو آپ نے کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگی. دس از دا رول. لائک میرے پاس ایک سینٹینس ہے, میں کتاب پڑھ رہا ہوں. میں کتاب پڑھ رہا ہوں. اب آئے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا فاعل ہے, کون سا فعل ہے اور کون سا مفعول ہے. ٹرائی کریں. اس میں کام کرنے والا کون ہے؟ میں. کس پہ کام ہو رہا ہے؟ کتاب پر. کیا کام ہو رہا ہے؟ پڑھی جا رہی ہے. پڑھنا کام ہو رہا ہے, اور پڑھنا سے کیا بنا؟ پڑھ رہا ہوں. اوکے, سمجھ گئے؟ اب آئیں اس کو اسکرین کے اوپر دیکھ لیتے ہیں کہ میں کیا ہے؟ فاعل. کتاب کیا ہے؟ مفعول. اور پڑھ رہا ہوں کیا ہے؟ فعل. اب ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کرنی, تو آئے بک ریڈ نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ آئے پہلے اس کی ترتیب ٹھیک کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا, میں آپ کو جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے جملوں کی ترتیب کو پہلے ٹھیک کرنا ہے, پھر ٹرانسلیشن کرنی. یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ یہاں سے آپ میں کتاب پڑھ رہا ہوں کا ترجمہ کر دیں. نہیں, پہلے اس کی ترتیب کو دیکھیں کہ پہلے میں آنا ہے, پھر کیا آنا ہے؟ فعل, کام. دیکھیں ذرا کیا ترتیب ہے. پہلے کام فاعل آنا ہے میں, پھر کیا آنا ہے؟ فعل, پڑھ رہا ہوں. پھر کیا آنا ہے؟ مفعول. سو فاعل فعل مفعول. بس یہ میں نے جو پیچھے فارمولا آپ کو دیا, سبجیکٹ, ہیلپنگ ورب, ورب اینڈ آبجیکٹ. سو اب ترجمہ کر دیتے ہیں. آئی آئے گا. آئی کے بعد یہ پڑھ رہا ہوں بتانا چاہ رہا ہوں, اس میں ایم ریڈنگ لگائیں گے. آئی ایم ریڈنگ اے بک. سو دیکھیں, آئی ایم ریڈنگ اے بک. اب فاعل ہو گیا آئی, کام کرنے والا. ایم کیا آیا؟ امدادی فعل. اور ریڈنگ کیا ہوا؟ فعل. اور آ بک کیا ہوا؟ مفعول. سو یہ سب کچھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں صرف ایک بات سمجھنے والی ہے, وہ یہ کہ اردو میں فقروں کی ترتیب کیا ہوگی؟ فاعل مفعول فعل. اور انگلش میں ان کی ترتیب کیا ہوگی؟ فاعل فعل مفعول. بس یہی ایک پوائنٹ سمجھ لیں, آگے جا کے یہ چیزیں ساری آپ کو سمجھا دوں گا ڈیٹیل میں. ابھی یہ نہ دیکھیں کہ یہاں ایم ریڈنگ کیوں آ گیا, یہ آگے ہم ٹینس پڑھیں گے, جا کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایم ریڈنگ کیوں آتا ہے اور ایم کہاں سے آ گیا. یہ سب کچھ آپ کو آگے بتاؤں گا. فی الحال یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ ترتیب کیا ہے. اردو میں فقروں کی ترتیب فاعل مفعول فعل ہے, اور انگلش میں ان کی ترتیب فاعل فعل مفعول ہے. یاد رہے گا؟ ویری گڈ. اب یہ جو میں نے نیچے فارمولا آپ کو دے دیا, اس کو یاد رکھنا ہے. سبجیکٹ پہلے آئے گا, فاعل فعل مفعول. اب دہرائیں ذرا سارے اس کو, فاعل فعل مفعول. انگلش میں سبجیکٹ ورب اینڈ آبجیکٹ, اور سبجیکٹ اور ورب کے درمیان کیا آتا ہے؟ ہیلپنگ ورب.